الحمد للہ الذی ابدع الافلاک والارضین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والدین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید قل لا اسألكم علیہ اجرا الا المودة فی القربى صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رحمۃ للعالمین وعلی آلکہ واصحابکہ یا محبوب رب العالمین۔ برادران اسلام، آج جس ہستی کا ذکر پاک کرنے کی سعادت ہم حاصل کرنے جا رہے ہیں وہ نواسۂ رسول حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ساتھ ان کے بھائی حضرت عباس علمدار، ان دونوں ہستیوں کا ذکر ہم کریں گے کیونکہ شعبان المعظم کا مہینہ جلوہ فراز ہو چکا ہے اور 3 شعبان المعظم کو امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی ولادت کا دن ہے اور 4 شعبان المعظم حضرت غازی عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی ولادت کا دن ہے۔ تو اسی دونوں خوبصورت نسبتوں کی وجہ سے آج ہم ان دونوں ہستیوں کا ذکر کریں گے۔ یہ دونوں ہستیاں اہل بیت میں آتی ہیں، ان دونوں ہستیوں کا شمار اہل بیت کرام میں ہوتا ہے۔ دونوں حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں۔ دونوں کی جو والدہ ہیں ان کا نام فاطمہ ہے، لیکن فرق صرف اتنا ہے کہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام جو ہیں وہ فاطمہ بنت محمد کے بیٹے ہیں اور حضرت غازی عباس علمدار فاطمہ بنت حزام جن کا جو لقب ہے وہ ام البنین تھا، ان کے بیٹے ہیں۔ حضرت غازی عباس 4 شعبان المعظم کو پیدا ہوئے اور آپ جب پیدا ہوئے تو آپ نے آنکھیں نہیں کھولیں اور تب تک آپ نے آنکھیں نہیں کھولیں جب تک آپ کو امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے اپنی گود میں نہیں لیا۔ امام علی مقام نے حضرت غازی عباس علمدار کو اپنی گود میں اٹھایا تو فوراً حضرت غازی عباس جو ہے وہ آنکھیں کھول لیتے ہیں اور جو نگاہ پہلی ان کی کسی ہستی پہ پڑتی ہے وہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ ان کی جو ماں ہے ان کا اصل نام تھا فاطمہ بنت حزام، ان کی جو کنیت ہے ان کا جو لقب ہے وہ ام البنین ہے اور حضرت غازی عباس علمدار کے جو والد گرامی ہیں وہ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آپ کی جو کنیت ہے حضرت عباس کی وہ ایک ہے ابو الفضل، وہ فضل والے تھے، وہ سخی بھی تھے، وہ وفا شعار بھی تھے، وہ رحم اور پیار کرنے والے بھی تھے، اس لیے ان کا نام حضرت عباس یعنی ابو الفضل رکھا گیا ہے۔ حضرت غازی عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہم پہلے کر لیتے ہیں۔ حضرت غازی عباس علمدار ان کی جو والدہ ہیں فاطمہ بنت حزام، ان کا حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نکاح کیسے ہوا اور کب ہوا؟ آپ اور میں جانتے ہیں کہ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا جو نکاح ہے، آپ کی جو شادی ہے
وہ کسی عام عورت سے نہیں ہوئی بلکہ فاطمہ بنت محمد سے ہوئی ہے۔ کون فاطمہ؟ جس کے بارے میں کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی، فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اور فرمایا فاطمہ مجھ سے ہے، میں فاطمہ سے ہوں، اور فرمایا کہ فاطمہ جو ہے وہ میرے لیے سکون کا باعث ہے، اور فرمایا کہ فاطمہ کو جو بندہ تکلیف دیتا ہے وہ محمد کو تکلیف دیتا ہے، اور جو فاطمہ کو خوش کرتا ہے وہ اس کے بابا محمد مصطفیٰ کو خوش کرتا ہے۔ اور فرمایا کہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا وہ تمام جنتی عورتوں کی سردار ہیں، اور جب حضرت سیدہ کائنات آپ کو بروز محشر آپ کی سواری آئے گی تو اللہ رب العزت تمام مخلوق خدا کو حکم دے گا کہ آج اپنی نگاہیں جھکا لو، کیونکہ آج کوئی عام ہستی نہیں بلکہ وہ فاطمہ گزرنے والی ہے جس کے سر کا بال انسان تو دور کی بات، اس سورج نے بھی آج تک فاطمہ کا بال نہیں دیکھا، اس فاطمہ کی بات کر رہا ہوں۔ تو سیدہ کائنات سیدہ کونین حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، آپ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ ہیں، بیوی ہیں، لیکن جو حضرت غازی عباس ہیں وہ سیدہ کائنات کے بطن مبارک سے نہیں تھے، وہ تھے فاطمہ کے بطن سے، لیکن وہ فاطمہ بنت محمد نہیں بلکہ فاطمہ بنت حزام تھی۔ تو جب حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے ساتھ نکاح کرتے ہیں، شادی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ خوبصورت اولاد عطا فرماتا ہے، اور اولاد بھی کوئی عام نہیں بلکہ اولاد عطا فرمائی تو نواز رسول امام علی مقام کی صورت میں عطا فرمائی، کوئی عام اولاد نہیں ہے، حسین ان کی اولاد ہے، حسن ان کی اولاد ہے، ان کی اولاد میں حضرت زینب آتی ہیں، ان کی اولاد میں حضرت علی اصغر آتے ہیں۔ تو یہاں پہ تذکرہ جو ہے وہ حضرت غازی عباس کا ہے۔ تو حضرت غازی عباس فاطمہ بنت حزام یعنی ام البنین کے بیٹے ہیں۔ ان کا نکاح کیسے ہوا حضرت علی کا؟ جب سیدہ کائنات کا وصال ہوا نا تو حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اجازت ملی کہ آپ نکاح کر سکتے ہیں، بلکہ حضرت سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ کی زندگی میں حضرت علی شیر خدا نے یہ طے کر لیا تھا، فیصلہ کر لیا تھا کہ میں فاطمہ کے ہوتے ہوئے کسی دوسری عورت کو اپنے نکاح میں نہیں لے کے آؤں گا۔ تو جب سیدہ کائنات کا وصال ہوا تو حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسری شادی کرنے کا جب ارادہ کیا تو ان کے انتخاب میں جو عورت آتی ہے اس کا نام بھی فاطمہ ہے۔ گویا پتہ چلا کہ حضرت علی شیر خدا کو اپنی زوجہ کے ساتھ اتنی نسبت ہے، اتنا ادب ہے، اتنا محبت ہے کہ انہوں نے اگر فاطمہ کے بعد اپنے لیے کوئی نکاح کے لیے عورت کا انتخاب کیا تو اس کا نام بھی فاطمہ تھا۔ اور نیت کیا تھی کہ فاطمہ نامی عورت آئے گی تو اس کا نام جب فاطمہ پکارا جائے گا تو میری جو زوجہ ہے، جو سیدہ کائنات ہیں، جو محمد مصطفیٰ کی بیٹی ہیں، ان کی یاد تازہ ہو جایا کرے گی۔ اب حضرت علی شیر خدا نے نکاح کا پیغام بھیجا تو فاطمہ بنت حزام ان کے جو والد ہیں انہوں نے اپنی بیٹی سے پوچھا کہ بیٹی تمہارے لیے علی کا رشتہ آیا ہے، تمہارا کیا خیال ہے؟ تو فاطمہ بنت حزام کہنے لگی کہ میں نے آج رات کو ایک خواب دیکھا ہے، خواب میں کیا دیکھتی ہوں، میں ایک گلشن کی سیر کر رہی ہوں، ستارے چمک رہے ہیں، تو ایک نورانی ستارہ جو ہے وہ آسمان سے گر کے میرے گھر میں آ جاتا ہے، میرے گھر میں میرے آنگن میں ایک خوبصورت پھول کھلتا ہے۔ تو ابا جان میں اس نتیجے پہ پہنچی ہوں
کہ وہ کوئی پھول عام نہیں ہے بلکہ علی نے اللہ کو میرے لیے بھیجا ہے، تو وہ پھول حضرت علی شیر خدا ہیں۔ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے وصال کے بعد جب حضرت علی نے فاطمہ بنت حزام کی طرف رشتہ بھیجا اور یہ رشتہ ہو گیا، شادی ہو گئی، نکاح ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت فاطمہ بنت حزام یعنی ام البنین کو ایک خوبصورت سا بیٹا عطا کیا جس کا نام رکھا گیا غازی عباس، جن کا نام عباس رکھا گیا۔ غازی تو وہ بعد میں بنے نا، جب انہوں نے جنگ لڑی اور اس میں اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا تو اس وقت ان کو غازی ہونے کا جو شرف ہے وہ حاصل رہا، تو عباس ان کا نام تھا، ابو الفضل ان کی کنیت تھی۔ تو حضرت علی شیر خدا کا نکاح فاطمہ بنت حزام سے ہو جاتا ہے۔ ان کے بطن مبارک سے اللہ تعالیٰ حضرت غازی عباس علمدار جیسا خوبصورت بیٹا عطا فرماتے ہیں۔ حضرت غازی عباس علمدار کی جو شان ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے 14 سال تقریباً اپنے والد گرامی حضرت ام المؤمنین علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربیت میں گزارے۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 14 سال اپنے بیٹے حضرت غازی عباس علمدار کی تربیت فرمائی، اور اس کے بعد حضرت علی کا جب وصال ہوا تو حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے حضرت غازی عباس کی تربیت فرمائی۔ پھر اس کے بعد امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے ان کی تربیت فرمائی۔ تو گویا حضرت غازی عباس کی جو تربیت ہے وہ 3 ہستیوں نے کی ہے، اور 3 ہستیاں بھی کوئی باہر سے نہیں تھی بلکہ گھر کی ہستیاں تھیں۔ اس میں حضرت غازی عباس نے حضرت علی شیر خدا سے جو چیز سیکھی ہے وہ یہ سیکھی ہے کہ حضرت علی شیر خدا نے ان کو بہادری سکھائی، ان کو جنگجو بنایا، ان کو علم کے موتی عطا کیے، ان کو حکمت کے موتی عطا کیے۔ تو جب حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دنیا سے تشریف لے جاتے ہیں، شجاعت اور بہادری اور علم کے موتی حضرت عباس کے سپرد کر کے جب حضرت علی شیر خدا دنیا سے وصال کر جاتے ہیں، تو اس کے بعد 10 سال تقریباً حضرت حسن مجتبی نے حضرت غازی عباس کی تربیت فرمائی، اور 10 سال جو حسن مجتبی سے غازی عباس نے چیزیں سیکھی ہیں ان میں حلم ہے، بردباری ہے، تحمل مزاجی ہے، حسن اخلاق ہے، حوصلہ ہے، صبر ہے، اور تمام اخلاقی معاملات جو ہیں وہ حضرت حسن مجتبی سے حضرت غازی عباس نے سیکھے۔ اور اس کے بعد جب حضرت حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بعد جب حضرت امام علی مقام نے تربیت فرمائی، تو حضرت امام علی مقام سے غازی عباس نے کیا کچھ سیکھا؟ ایک بات سیکھ لی اور اس کو ہمیشہ پلے باندھ کے رکھا، اور آج ایک وقت ہے کہ حضرت غازی عباس کو شہنشاہ وفا بھی کہا جاتا ہے۔ وہ کیا چیز تھی جو امام علی مقام امام حسین علیہ السلام سے غازی عباس نے سیکھی ہے؟ وہ یہ تھی کہ جب ظالم کے سامنے لڑنے کا موقع آئے تو کمر دکھا کے بھاگ نہیں جانا بلکہ دشمن کا مقابلہ کرنا ہے۔ تو گویا حضرت غازی عباس نے 3 ہستیوں سے 3 چیزیں سیکھی ہیں۔ پہلی ہستی باپ حضرت علی المرتضیٰ ہیں، ان سے شجاعت اور بہادری سیکھی ہے، علم کے موتی سنورے ہیں، اور اس کے بعد حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے حضرت غازی عباس کی تربیت فرمائی، اور تربیت میں جو چیزیں سکھائیں ان میں تحمل ہے، بردباری ہے اور اخلاق حسنہ ہے۔ تو بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ غازی عباس نے کوئی ٹیوشن نہیں لی، کوئی انہوں نے ادارے میں جا کے سبق نہیں پڑھا، کوئی انہوں نے جا کے کسی مدرسے میں کسی استاد سے تعلیم حاصل نہیں کی، بلکہ انہوں نے
حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا سے شجاعت اور بہادری سیکھی ہے، امام علی مقام امام حسن مجتبیٰ سے تحمل اور بردباری سیکھی ہے، اور امام علی مقام امام حسین علیہ السلام سے ظالم کے سامنے کھڑا ہو کر لڑنا اور دین کا تحفظ کرنا اور دشمنان اسلام سے دین کو استثناء دلوانا، یہ امام علی مقام سے غازی عباس نے سیکھا ہے۔ اب حضرت غازی عباس دیکھنے میں تو امام علی مقام امام حسین علیہ السلام امام حسن علیہ السلام ان کے ستیلے بیٹے ہیں، یعنی باپ سیم ہے، باپ دونوں ہستیوں کا علی المرتضیٰ ہیں، لیکن ماں جو ہے وہ الگ ہیں۔ حسنین کریمین کی جو والدہ ہیں ان کا نام فاطمہ بنت محمد ہے، سیدہ کونین ہیں، سیدہ کائنات ہیں، جنتی عورتوں کی سردار ہیں، مصطفیٰ کریم کے جگر کا ٹکڑا ہیں۔ لیکن جو غازی عباس کی والدہ ہیں وہ کون ہیں؟ فاطمہ بنت حزام، جن کی جو کنیت ہے وہ ام البنین ہے۔ اب ایک دن کیا ہوا، جب حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاطمہ بنت حزام کو لے آتے ہیں، تو جب لے آئے نا تو حضرت علی شیر خدا ان کو فاطمہ فاطمہ کہہ کر پکارتے تھے۔ ظاہر ہے ان کا نام فاطمہ تھا، پہلی زوجہ کا نام بھی فاطمہ ہے، وہ وصال کر گئی ہیں، دوسری زوجہ جو لے کے آئے ہیں ان کا نام بھی فاطمہ ہے۔ معذرت کے ساتھ آج میری تھوڑا گلا ڈسٹرب ہے تو آپ کو تھوڑا سا زحمت ہو۔ تو دوسری جو زوجہ ہیں وہ بھی فاطمہ بنت حزام ہیں۔ حضرت علی شیر خدا جب بھی اپنی دوسری بیوی کو پکارتے نا تو فاطمہ کہہ کے بلاتے تھے۔ اب علی شیر خدا کے ذہن میں یہ تھا، نیت میں یہ تھا کہ میں فاطمہ کا نام لوں گا، اسی بہانے جو محمد کی بیٹی ہیں، جو میری پہلی زوجہ ہیں، ان کی یاد تازہ ہو جائے گی۔ لیکن فاطمہ بنت حزام کا جواب سنیے، وہ ایک دن کہنے لگی کہ اے علی، اگر آپ برا نہ منائیں، اگر آپ ناراض نہ ہوں تو میں ایک بات نہ کر لوں؟ تو علی المرتضیٰ شیر خدا جو حلم اور بردباری کے پیکر تھے، جو وفا شعار تھے، جن کی تربیت مصطفیٰ کریم نے فرمائی تھی، وہ کہنے لگے جی فاطمہ بتائیں آپ کیا کہنا چاہ رہی ہیں، آپ کھل کے بات کریں، آپ میرے ساتھ ایسے ہی بات کریں جس طرح میرے ساتھ فاطمہ بنت محمد بات کیا کرتی تھی۔ تو حضرت فاطمہ بنت حزام نے ہاتھ باندھے، عرض کیا حضور میں ایک عرض یہ کرنا چاہتی ہوں کہ آج کے بعد آپ مجھے فاطمہ کہہ کے نہیں پکاریں گے۔ حضرت علی شیر خدا نے حیرانگی کے عالم میں عرض کیا، فرمایا کہ کیوں، آپ کا نام فاطمہ ہے تو میں فاطمہ کہہ کے کیوں نہ پکاروں گا؟ اب جواب سنیے، اور آج کے دور کی جو بیویاں ہیں، جو خواتین ہیں، وہ اپنے اندر جھانک کے دیکھیں کیا ان کے اندر اتنا حوصلہ ہے۔ حضرت فاطمہ بنت حزام کہنے لگی کہ حضور آپ مجھے فاطمہ اس لیے نہ کہا کریں کہ جب آپ فاطمہ کہتے ہیں نا تو حسنین کریمین کو اپنی ماں یاد آ جاتی ہے، حسنین کریمین کو اپنی ماں یاد آ جاتی ہے۔ میں یہ نہیں چاہتی کہ آپ فاطمہ کہیں، ان کو اپنی ماں یاد آئے اور وہ اپنی ماں کی جدائی میں پھر تڑپ جائیں۔ تو یہ ظرف تھا، یہ اعلیٰ ظرفی تھی۔ تو حضرت علی شیر خدا نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بعد انہوں نے فرمایا آج کے بعد میں تو اس لیے میری یہ نیت تو یہ تھی کہ میری جو پہلی زوجہ ہے، جو فاطمہ بنت محمد ہے، ان کی یاد تازہ ہو، لیکن آپ کا موقف بھی ٹھیک ہے کہ جب میں آپ کو پیار سے فاطمہ کہتا ہوں تو ہو سکتا ہے میرے بچوں کے دل پہ اپنی ماں کی یاد تازہ ہو جائے۔ تو اس لیے بچے تو بچے ہوتے ہیں، حسنین کریمین ابھی چھوٹے تھے۔ تو اسی طرح کا ایک اور ماجرا، جب حضرت غازی عباس تھوڑے سے بڑے ہوئے نا، شعور کو پہنچے، بلوغت کو پہنچے، تو دیکھا کہ فاطمہ بنت حزام ام البنین جو ہیں، حضرت علی کی دوسری جو زوجہ ہیں، وہ اپنے سگے بیٹے غازی عباس کے ساتھ اتنا پیار نہیں کرتی جتنی حسنین کریمین سے پیار کرتی ہیں، جتنا حسنین کریمین سے، فاطمہ بنت محمد کے بیٹوں سے، علی المرتضیٰ کی پہلی اولاد سے جتنا وہ پیار کرتی ہیں، حالانکہ وہ سوتیلے ہیں، اتنا میرے ساتھ تو نہیں کرتی۔ تو ایک دن کہنے لگے اماں آپ سے ایک بات کرنی ہے۔ انہوں نے فرمایا بیٹا پوچھو، کیا پوچھنا ہے، کیا بات کرنی ہے؟ تو غازی عباس کہنے لگے، بھی چھوٹے بچے ہیں، کہنے لگے کہ اماں میں دیکھ رہا ہوں، کچھ دنوں سے میں یہ نوٹ کر رہا ہوں
کہ میرے جو ستیلے بھائی ہیں، حسنین کریمین ہیں، آپ ان کو زیادہ پیار کرتی ہیں، آپ ان کے مقابلے میں میرے ساتھ کم پیار کرتی ہیں، اماں اس کی وجہ کیا ہے؟ اماں میں تو آپ کا سگا بیٹا ہوں نا، وہ تو علی المرتضیٰ ہمارے باپ کے دوسری بیوی یعنی پہلی بیوی سے ان کی اولاد ہیں، تو آپ میری بجائے ان سے زیادہ پیار کرتی ہیں۔ تو فاطمہ بنت حزام ان کا ظرف سنیں، ان کا ظرف کیا ہے؟ وہ کہنے لگی کہ بیٹا بات یہ ہے کہ تیری ماں بھی فاطمہ ہے، ان کی ماں بھی فاطمہ ہے، لیکن میرا بیٹا وہ فاطمہ اور میں فاطمہ زمین و آسمان کا ہم میں فرق ہے۔ پوچھنے لگے کیا فرق ہے؟ وہ بھی عورت تھیں، آپ بھی عورت ہیں، وہ بھی ماں ہیں، آپ بھی ماں ہیں، فرق کیا ہے؟ اور میں آپ کا ستیلا بیٹا نہیں بلکہ سگا بیٹا ہوں، وہ ستیلے بیٹے ہیں، آپ مجھ سے زیادہ ان کو توجہ دیتی ہیں۔ تو فاطمہ بنت حزام کہنے لگی کہ بیٹا بات سیدھی ہے، وہ سیدھی بات یہ ہے کہ وہ فاطمہ جو ہے وہ محمد عربی کے جگر کا ٹکڑا ہے۔ بیٹا بات یہ ہے کہ وہ فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے، اس لیے ان کی جو اولاد ہے اللہ کے محبوب نے ان کو جنتی نوجوانوں کا سردار بنایا ہے، اس لیے تیری ماں میں اور ان کی ماں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ تو اگر ماں میں فرق ہے، ماں کے درجات میں فرق ہے، تو بیٹا یاد رکھنا ان کے بیٹے بھی افضل ہیں، ان کی ماں بھی افضل ہے۔ اب ظرف کی بات ہے نا، آج اگر کوئی انسان دوسری شادی کرتا ہے، دوسری عورت لے کے آتا ہے، تو اس کو کبھی بھی اپنے شوہر کے پہلے بچوں سے اتنا پیار نہیں ہوا، وہ کبھی بھی ان کو توجہ دے ہی نہیں سکتی، بلکہ وہ تو دور کی بات ہے، آپ چچا بھتیجا کا ذکر کر لیں، آپ ماموں بھانجا کا ذکر کر لیں، جو پیار اپنی اولاد سے ہوتا ہے وہ کسی اور سے نہیں ہو سکتا، چاہے وہ بھتیجا ہو، چاہے وہ بھانجا ہو، چاہے وہ کوئی بھی رشتہ ہو، جو اپنی سگی اولاد ہے اس کے لیے ماں جو ہے وہ خود گیلے پہ سو جاتی ہے، اپنے بچے کو خشک حصے پہ سلاتی ہے۔ لیکن اگر ستیلا بچہ ہو، وہ ایک بندے کی بیوی فوت ہو گئی نا، تو اس نے دوسری شادی کر لی، تو جب اس نے دوسری شادی کی تو ان کے پاس ایک بچہ بھی تھا جس کی عمر تقریباً 10 سے 12 سال تھی۔ تو اس نے ایک دن اپنے بیٹے کو بلایا اور کہا کہ بیٹا بتاؤ تمہاری پہلی ماں اچھی تھی یا یہ ماں اچھی ہے؟ تو اس بچے نے کہا کہ ابا سچ پوچھو نا، تو جو میری پہلی ماں تھی نا، جو میری ماں تھی، جو میری سگی ماں تھی، وہ جھوٹی تھی، وہ جھوٹ بڑے بولتی تھی۔ یہ جو تم میری ماں لے کے آئے ہو نا، یہ اپنی دوسری بیوی، یہ سچ بولتی ہے۔ تو باپ بڑا حیران ہوا کہ سگی ماں کو جھوٹا کہہ رہا ہے اور سوتیلی ماں کو سچا کہہ رہا ہے۔ تو اس نے پوچھا کہ بیٹا کیا فرق ہے؟ تم اپنی اس ماں جس نے تمہارے ساتھ اتنا پیار کیا ہے، جس نے تمہیں پالا ہے، جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، اب وہ دنیا سے اگر چلی گئی ہے تو اس کو جھوٹا کہہ رہا ہے، اور یہ جو سوتیلی ماں ہے جو تجھے اتنی توجہ بھی نہیں دیتی، جو تمہیں اس سے زیادہ پروٹوکول بھی نہیں دیتی، تم یہ سچا کہہ رہے ہو۔ تو وہ کہنے لگا کہ ابا بات یہ ہے کہ وہ میری ماں بڑی جھوٹی تھی، یہ ماں بڑی سچی ہے۔ باپ نے وجہ پوچھی تو بچہ کہنے لگا کہ جب وہ میری ماں مجھ سے ناراض ہوتی تھی نا، مجھے ڈانٹتی تھی، تو کہتی تھی کہ بیٹا جا، میں نے تجھے کھانا نہیں دینا، جا پتر میں تجھے کھانا نہیں دینا۔ مائیں جب ناراض ہوتی ہیں تو یہی کہتی ہیں نا کہ چل میں تجھے روٹی نہیں دینی، تو جب بچہ حرکتیں چھوڑتا ہے تو ماں اس کو روٹی دے دیتی ہے۔ یہ ڈرانے کی دھمکی دینے کا ایک معاملہ ہوتا ہے نا، تو بچہ سیدھا ہو جاتا ہے۔ تو وہ بچہ کہنے لگا کہ ابا وہ جھوٹی اس لیے تھی کہ جب وہ مجھے ڈانٹتی تھی، میں شرارتیں کرتا تھا، تو وہ کہتی تھی تمہیں میں کھانا نہیں دوں گی۔ تو جب تھوڑی دیر گزر جاتی تھی نا اور مجھے بھوک لگتی تھی اور جب میں رونے لگتا تھا، تو ابا وہ اپنا کیا وہ وعدہ توڑ دیتی تھی، وہ مجھے روٹی دیتی تھی، وہ مجھے تازہ روٹی بنا کے دیتی تھی۔ ابا یہ جو ماں ہے یہ میری ستیلی ماں ہے، میں جب شرارتیں کرتا ہوں تو یہ کہتی ہے میں تمہیں روٹی نہیں دوں گی، تو ابا یہ بڑی سچی ہے، 2 دن گزر جاتے ہیں یہ مجھے روٹی نہیں دیتی۔ تو سگی ماں اور ستیلی ماں میں یہ بڑا فرق ہوتا ہے۔
حضرت غازی عباس نے جب کہا نا کہ ماں تم ان سے زیادہ پیار کرتی ہو، مجھ سے کم پیار کرتی ہو، حالانکہ وہ ستیلے ہیں، میں تمہارا سگا ہوں، تو اس فاطمہ بنت حزام نے کہا تھا کہ وہ محمد عربی کی بیٹی کے بچے ہیں، وہ جنتی عورتوں کی سردار کے بچے ہیں، تیری ماں ان کے برابر نہیں ہو سکتی۔ تو یہ ظرف تھا حضرت سیدہ ام المؤمنین حضرت فاطمہ بنت حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اب آ جاتے ہیں، یہ تو بچپن تھا حضرت غازی عباس کا۔ حضرت غازی عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تھوڑے سے بڑے ہوئے اور جب جہاد کا وقت آیا تو حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اپنے سگے بچوں حضرت امام علی مقام حسنین کریمین کو بھی بلایا، حضرت غازی عباس کو بھی بلایا، اپنے تمام بچوں کو اکٹھا کیا اور کہا کہ کون ہے، کون میرا لخت جگر ایسا ہے جو میدان جہاد میں کود کر دشمنوں کا مقابلہ کرے گا، کفار کا مقابلہ کرے گا۔ تو حضرت حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے تلوار پکڑی اور آگے بڑھے اور کہا، حضرت علی شیر خدا کو عرض کیا کہ حضور ابا جان میں آگے بڑھوں گا، میں دشمن کا مقابلہ کروں گا۔ حضرت علی شیر خدا نے کہا حسن مجتبی میرے پاس آئیں، آپ بیٹھ جائیں، تلوار مجھے دے دیں۔ پوچھنے لگے کہ ابا جان یہ کیا، میں آگے بڑھوں گا، میں ماروں گا ان کو۔ تو حضرت علی شیر خدا نے کہا کہ میں نے یہ بات کی ہے کون میرا بچہ آگے بڑھے گا۔ اے حسن آپ کو اللہ تعالیٰ نے رسول مکرم کا بیٹا قرار دیا ہے، آپ بظاہر میری اولاد ہیں لیکن اللہ نے آپ کو رسول مکرم کا بیٹا بنایا ہے، میں نے یہ بات کی ہے کہ کون میرا بچہ آگے بڑھے گا۔ تو جب یہ بات حضرت غازی عباس نے سنی نا تو انہوں نے تلوار پکڑی اور میدان جہاد میں کود گھرے اور جا کے دشمنوں سے مقابلہ کرنے لگے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو شاندار فتح عطا فرمائی۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ حضرت غازی عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اتنے وفاشیار تھے، اتنے بہادر تھے، اتنے جنگجو تھے کہ جب بھی لڑنے کا موقع آتا، جب بھی میدان جہاد میں کود گزرنے کا موقع آتا، حضرت غازی عباس جو ہیں وہ سب سے آگے آگے رہا کرتے تھے۔ نعرہ لو، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ تو حضرت غازی عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اتنے وفاشیار تھے، اتنے کریم تھے، بلکہ کریم ابن کریم تھے۔ حضرت غازی عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا ایک لقب تھا سقایہ اہل بیت۔ وہ آپ کو لقب اس لیے ملا تھا کہ جب کربلا کا میدان سجا تھا، حضرت غازی عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ بچے پیاس سے بلک رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں، تو حضرت غازی عباس نکلے، دشمنوں کی فوج میں سے ہوتے ہوئے بڑی جان فشانی کے ساتھ اور بڑی بہادری کے ساتھ جو ہے وہ دشمن کی فوج سے گزرتے ہوئے جاتے ہیں اور نہر سے مشکیزہ پانی کا بھر کے لاتے ہیں، خود بھی پیاسے ہیں لیکن خود پانی نہیں پیا، واپس آتے